السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ 27ویں پارہ سے منتخب آیتیں آپ کے سامنے پیش ہیں۔ اس پارے کی پہلی سورت سورۃ الطور ہے۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی کئی مخلوقات کی قسم کھائی ہے۔ اس میں سے ایک پہاڑ ہے، کتاب ہے، بیت معمور ہے، آسمان ہے، سمندر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے، بلکہ اللہ کا یہ حق ہے، اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، چاہے کسی انسان کی، کسی مخلوق کی، آسمان کی، زمین کی، جس کی بھی چاہے اللہ قسم کھا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھانا ہے۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں، کسی اور مخلوق کی قسم کھائیں، اپنے ماں باپ کی قسم کھائیں، استاذ کی قسم کھائیں، یا کسی اور چیز کی قسم کھائیں، بالکل ناجائز۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ لہذا غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اس کی اہمیت اور اس کے شرف کی وجہ سے کھائی ہے۔ جس چیز کی قسم اللہ کھا لے، سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بہت اہم چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے مکہ کی قسم کھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی۔ بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ والبیت المعمور، بیت معمور کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے اسی کا نام بیت معمور ہے۔ معمور کا مطلب ہوتا ہے ایسا گھر جو آباد ہو، کہتے ہیں پورا سال خانہ کعبہ آباد رہتا ہے، اس لیے اس کو بیت معمور کہا جائے گا۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ نہیں ہے، یہ آسمان کا ایک گھر ہے جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا ہے، دوبارہ سجدہ کرنے کا ان کا نمبر ہی نہیں آتا، اور روزانہ 70,000 فرشتے وہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو اس گھر کو بیت معمور کہا گیا۔ والسقف المرفوع، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی ہے۔ زمین کے لیے بمنزلہ چھت آسمان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت کہا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں کہا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس چھت سے مراد عرش کو مراد لیا ہے۔ اگر عرش مانا جائے تو عرش تمام دنیا کی مخلوقات کے لیے بحیثیت چھت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت کہا ہے۔ والبحر المسجور، ایک ایسے سمندر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے جس سمندر کو بھڑکایا گیا ہے، یعنی جس سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے، جب قیامت آئے گی تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ سمندر جو پانی کا ایک جمگھٹا ہے، اس کے اندر قیامت کے قریب آگ لگ جائے گی، اور کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے آگ لگ جائے گی۔ سائنس بھی اس کو پروف کر رہا ہے کہ ہاں سمندر کے پانی میں آگ لگ سکتی ہے۔ کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو سمندری پانی نمکین ہوتا ہے، جس میں NaCl ہوتا ہے، سوڈیم کلورائڈ، اور پانی H2O سے مل کے بنتا ہے، اور اس کے اندر پانی کے اندر پوٹیشیم بھی ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی سے اس کے اندر سے تیل بھی نکالے جاتے ہیں، تو وہ ساری چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ بہرحال ان چیزوں کے مشرن سے یا ان کے ٹکرانے سے، ریئیکشن سے کسی طریقے سے سمندر کے اندر آگ لگے گی، اور خطرناک آگ لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سمندروں کی قسم کھائی ہے جس میں آگ لگا دی جائے گی، اور فرمایا سب سے اخیر میں ان ساری چیزوں کی قسم کھانے کے بعد تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ عذاب اتنی ساری چیزوں کے قسم کھانے کے بعد اللہ جو خبر دے رہا ہے، یعنی یقینی خبر ہے، کوئی انسان عذاب سے بچ نہیں سکتا جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہو۔ اس کے بعد سورۃ النجم آتی ہے۔
والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى. یہ جو پوری صورت ہے قرآن کریم کی یہ وہ پہلی صورت ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے درمیان علی الاعلان پڑھ کے سنایا تھا. یہی وہ صورت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد اخیر میں سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، ہمارے نبی سجدے میں جاتے ہیں. جتنے لوگ پیچھے کھڑے تھے سن رہے تھے، مسلم اور کفار سب کے سب لوگ سجدے میں چلے گئے، مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے. ایک شخص تھا مشرک امیہ ابن خلف، وہ سجدے میں نہیں گیا لیکن زمین سے مٹی اٹھا کر اس کو اپنے پیشانی پہ لگا لیا. صحیح بخاری کی روایتوں میں یہ باتیں موجود ہیں. تو قرآن کی یہ وہ پہلی صورت ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے درمیان تلاوت کی تھی. اسی صورت کے اندر ہمارے نبی کے معراج کا تذکرہ ہے اور بہت ساری قابل بیان چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد سورہ قمر آتی ہے. قمر کے معنی ہوتے چاند. اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کا ذکر فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے میں بٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. یہ مشرکین مکہ کوئی بھی نشانی، کوئی بھی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس کو اگنور کرنے لگتے، اعراض کرنے لگتے، اس سے بھاگنے لگتے اور اس کو جادو کا نام دے کر اس سے پیچھا چھوڑا لیتے. اللہ نے فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا. چاند دو ٹکڑے میں ہوا، تمام مسلمانوں کا اس پر ایمان ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. مکے والوں نے اس معجزے کی ڈیمانڈ کی تھی کہ اے محمد اگر تم سچے ہو تو چاند کو دو ٹکڑے میں کر کے دکھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا. اس وقت کے مسلمانوں نے بتایا کہ ہم نے چاند کو دو ٹکڑوں میں ایسے دیکھا کہ جو پہاڑ تھا، ہیرا پہاڑ، اس پہاڑ کے دو طرف چاند آدھا ادھر نظر آ رہا تھا، آدھا ادھر نظر آ رہا تھا. اس وقت کے دنیا کے دیگر حصوں میں بھی چاند دو ٹکڑوں میں نظر آیا تھا، لیکن مشرکین نے دیکھنے کے بعد کہ چاند دو حصوں میں ہو گئے اس کے بعد بھی اس کو جادو کہہ دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. چاند کے حوالے سے آج کے مسلمانوں میں ایک غلو کا عقیدہ پایا جاتا ہے. کہتے ہیں میرے نبی نے اپنی انگلی سے چاند کو دو ٹکڑے میں کر دیا. ایسے بیان اس کو کیا جاتا ہے جیسے اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے اور نبی نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا. یہ بات غلط ہے. حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک معجزہ ہے اور معجزہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور نبیوں کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، یعنی وہ قدرت اللہ کی ہوتی ہے. لہٰذا چاند کو دو ٹکڑے میں اللہ نے کیا ہے. اشارہ میرے نبی نے اگرچہ کیا تھا لیکن وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا تھا. چاند کو دو ٹکڑا کرنا، اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کی طرف کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی توہین ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے ساتھ گستاخی ہے. لہذا چاند کو دو ٹکڑے میں اللہ نے کیا ہے، اشارہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ معجزہ ہمارے پیغمبر کا ہے. اس کے بعد سورۃ الرحمن آتی ہے. اس سورت کے اندر تقریباً 31 مرتبہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کا معنی ہوتا ہے اے میرے بندو، اے انسانوں اور جناتوں، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور انسانوں دو مخلوقوں کو مخاطب کیا. رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے انسانوں اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اے جناتوں اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس اسلوب سے پتہ چل رہا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی انسان کو اپنے کیے گئے احسانوں کو ایک ایک کر کے گنا رہا ہو اور اگلا ان احسانات کا انکار کر رہا ہو تو بار بار ایک ایک احسان کو گنا گنا کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی، کیا تم اس احسان کو بھول گئے؟ میں نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں کھانے کے لیے تمہارے لیے وسائل مہیا کیا، کیا تم اس کو بھول گئے؟ میں نے تمہیں زمین پہ چلنے کا طریقہ سکھایا، کیا تم اسے بھول گئے؟ میں نے تمہارے لیے فری میں سانس لینے کے لیے قیمتی ہوائیں میسر کری، کیا تم بھول گئے؟ ایک ایک نعمت کو اللہ رب العالمین گنا رہا ہے
اور کچھ نعمتیں گنانے کے بعد پھر وہی سوال کر رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسا لگتا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اے انسانوں اے جناتوں، تم پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد اور پوری زندگی سر سے لے کے پیر تک میری نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو. یہ تمہاری اپنی ضد ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر رہے ہو. ورنہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کورونا کے ماحول میں یہ جو فری میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، اس کی ایک تھوڑی سی قیمت کی جھلکی ہمارے سامنے آئی تھی. ہر انسان کو پتہ چل گیا تھا کہ سانس کتنی قیمتی چیز ہے اور یہ فری میں ہے. اس کی کوئی اللہ تعالیٰ نے قیمت نہیں لگائی ہے، بس آپ کو پیدا کی اللہ تعالیٰ فری میں سانسیں دے رہا ہے. ہوائیں ہمیں میسر ہو رہی ہیں، بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہم پر ہیں. قرآن نے کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو کبھی گن نہیں سکتے. ساری زمین کے درختوں کو کاٹ کر اگر قلم بنا دیا جائے اور دنیا کے ساری سمندروں کو اگر روشنائی اور سیاہی بنا دی جائے، ساری دنیا کے انسان و جنات مل کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دے، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، درختوں کے بنائے ہوئے قلم ختم ہو جائیں گے، انسانوں کے ہاتھ تھک جائیں گے، جناتوں کے ہاتھ تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا اگر تم شروع بھی کر دو تو گن بھی نہیں سکتے ہو. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ کا ایک نام منان ہے. منان کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ احسان جتلانے والا، اور یہ چیز یہ صفت اللہ کو زیب دیتی ہے. اللہ نے اتنے سارے احسانات ہم پر کیے ہیں کہ اللہ احسان جتلاتا بھی ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اے نبی، کچھ لوگ جب ایمان لے آتے ہیں تو آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ اے محمد تمہاری دعوت کو قبول کر لیا. اے نبی آپ کہہ دیجئے تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلا رہا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی. یہ اللہ رب العالمین کے احسان ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت جیسی قیمتی چیز نواز دیتا ہے. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے. اس سورت کے اندر قیامت کا تذکرہ بیان ہوا ہے اور جنت و جہنم کا منظر بھی بیان کیا گیا ہے. ایک بار ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور اللہ کے نبی سے کہتی ہے اے اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں ڈال دے. یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈال دے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا ام فلان ان الجنت لا يدخلها عجوز، اے فلاں کی ماں جنت کے اندر کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی. اس نے کہا اللہ کے نبی جنت میں جانے کے لیے میرے لیے دعا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا جنت کے اندر کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. اس عورت کا دل مزمحل ہو گیا، دل اس نے چھوٹا کر لیا، چہرے پہ مایوسی ظاہر ہونے لگی. وَبَكَتْ ظَنًّا مِّنْهَا، اللہ کے نبی کے سامنے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سوچنے لگی أَنَّهَا لَن تَدْخُلَ الْجَنَّةَ، کہ وہ جنت کے اندر تو اب کبھی نہیں جا سکتی. میرے نبی نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا ان العجوز لن تدخل الجنة عجوزا بل ينشئ الله خلقا آخر فتدخلها شابة بکرا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فلاں کی ماں تو مایوس نہ ہو، اپنی آنکھوں کی آنسوؤں کی قیمت کو سمجھو اور اپنی آنسوؤں کو روکو. جنت کے اندر جو بھی عورت جائے گی بڑھاپے کی عمر میں نہ جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کنواری بنا دے گا. اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے جوان بنا دے گا، اسے اللہ کنواری بنا دے گا، بالکل جوانی کی عمر عطا فرما دے گا. پھر اللہ کے نبی نے سورہ واقعہ کی قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی انا انشأناہن انشاء، جنت کی عورتوں کو خاص طریقے سے میں ان کو پیدا کروں گا. فجعلناہن ابکارا، ہم انہیں دوبارہ کنواری بنا دیں گے. عربا اترابا، محبت کرنے والیاں بنائیں گے، کم
ہم عمر بنائیں گے لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ داہنے ہاتھ والوں کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جنت کی عورتوں کے خاص طور سے حوروں کے حوالے سے کہ ان کو خاص انداز میں پیدا کیا جائے گا۔ جنت کی حوریں جیسے عام طور سے دنیا میں انسان کی پیدائش ہوتی ہے ماں باپ کے ذریعے سے، جنت کی حوروں کی پیدائش ایسے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی جنت کے اندر بطور نعمت پیدا فرمائے گا اور بڑی خوبصورت ہوں گی۔ اور جنتی عورتوں میں دنیا کی بھی عورت ہوگی۔ جس انسان کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اگر اس کی بیوی بھی جنت میں چلی گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی جوڑا سلامت رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اور اس بوڑھی عورت کو آپ نے سمجھایا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں جو بھی عورت جائے گی وہ جوانی کی عمر میں ہوگی، وہ بوڑھی نہیں ہوگی۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے ایک ہنسی بھی کی۔ معلوم یہ ہوا آپ کسی سے ہنسی کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ جھوٹ نہ ہو۔ یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ قرآن کی آیت سے میرے نبی کا استدلال تھا، لہٰذا اسے جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس خاتون سے ہنسی بھی کی اور اس کے بعد آپ نے واضح بھی کر دیا، یعنی کہ اگر آپ کسی سے ہنسی کر رہے ہو گرچہ آپ کا مذاق صحیح ہے لیکن سامنے والے کو تکلیف ہو جا رہی ہے، رونے لگے، چہرہ اس کا مایوس ہو جائے، تو آپ کو اسی مجلس میں ہی اسے کلیئر کر دینا چاہیے تاکہ اس کے دل میں کسی طرح کی کوئی بات نہ رہ جائے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید آتی ہے۔ حدید کے معنی ہوتے ہیں لوہا۔ اس سورت کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے فائدے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ نازل فرمایا، ان کو رسول بنایا اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں اتاری ہیں، وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے لیے انصاف بھی اتارا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے زمین پہ لوہے کو بھی اتارا ہے۔ لوہے کے اندر سخت ہیبت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، پاور بھی ہے، اور لوگوں کے لیے بہت سارے نفع کی چیزیں اس لوہے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوہے کے فائدے کی طرف اشارت کیا، کہا اس کے اندر مضبوطی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ جانتے ہیں لکڑی کے مقابلے میں، مٹی کے مقابلے میں لوہے کے اندر بڑی مضبوطی ہے، بڑی طاقت ہے۔ کہا اس میں لوگوں کے لیے بہت نفع کی چیزیں ہیں، لوہے کا کاروبار بھی نفع بخش ہے، لوہے کی چیزیں جو بنا کر بیچی جاتی ہیں وہ بھی نفع بخش ہے، لوہے سے جو عمارتیں بنائی جائیں وہ بھی مضبوط ہوتی ہیں، لوہے سے گاڑیاں بن رہی ہیں، جنگوں کے زمانے میں جنگی ہتھیار لوہے سے بنائے جاتے تھے، لوہے سے چھری، چاقو، قینچی، نہ جانے کیا کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بس ایک لفظ میں کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بڑی نفع کی چیزیں لوہے کے اندر موجود ہیں، اس لیے سورت کا نام سورۃ الحدید پڑا، یعنی لوہا۔